السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النبا کی آیت نمبر 31 سے 37 تک کا ترجمہ و کامیابی۔ کامیابیاں تو ہم نے دنیا میں بڑی لی ہیں، ہمارے حساب سے کامیابیاں کچھ اور ہیں۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جسے اللہ الرحمن کہے کامیابی۔ یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور جانتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے یہ کامیابی ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے ہے کامیابی۔ بتا دیا ہمارے رب نے کامیاب کون ہوگا۔ ان، بے شک، یقیناً، پکی بات ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ لفظ ہے لی المتقین، لیے، المتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس لام کو جب المتقین کے ساتھ ملاتے ہیں تو درمیان میں المتقین کے ساتھ آنے والا الف جو ہے، حمزہ جو ہے وہ گر جاتا ہے تو رہ گیا للمتقین۔ ان للمتقین، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ہے، مفازن، کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ ان کو کیا انعامات ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا، ان میں سے کچھ کا یہاں تذکرہ موجود ہے۔ حدائق و اعنابا، حدائق، باغات ہوں گے۔ حدائق جمع ہے حدیقتن کی۔ حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد چار دیواری بھی ہو، تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جو باہر سے کور ہوں گے، جن کے ارد گرد چار دیواری بھی ہوگی۔ پھر باغ ایک نہیں، حدیقہ نہیں ہے، حدائق، باغات، کئی ایک باغات۔ کیسے کیسے وہ ہوں گے پھل، اور کتنے پھل ہوں گے، اور کتنی قسم کے وہ باغات ہوں گے، کیا ہی وہ خوش نصیب ہوں گے۔ وَأَعْنَابًا، اور اعنابا، انگور۔ حالانکہ انگور حدائق میں آ چکے ہیں، لیکن یہ چونکہ عربوں کی بڑی مرغوب غذا تھی، جیسے کھجوریں اور انگور، ان کا پھر الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ باغات ہوں گے، ہاں انگور بھی ہوں گے، باغ ہوں گے اور انگور۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کواعب، نوجوان۔ کعب، کاف عین وے، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، ابھری ہوئی جگہ کو۔ کعبے کو بھی کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چورس ہو، ابھرا ہوا ہے، زمین سے بلند ہے۔ اور کعب، کاف الف عین با، کعب کہتے ہیں عورت کی چھاتی کو، بڑی چھاتی والی عورت۔ وَقَوَائِبَ، اور یہ جمع ہے، کعب کی جمع ہے قوائب۔ وَقَوَائِبَ، اور نوجوان۔ اَتْرَابً، ہم عمر عورتیں۔ اطراب کا لفظ ہے، اصل میں ہے تراب سے، مٹی سے، کہ جو لوگ آپس میں بچپن میں
اکٹھے مٹی میں کھیلتے رہے ہوں تو ان کی عمریں بھی پھر برابر ہوتی ہیں اور پھر ان میں ذہنی ہم آہنگی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے جو خواتین رکھی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی عمریں بھی میچ کرتی ہوں گی اور ذہنی ہم آہنگی بھی ہوگی۔ وَقَوَائِبَ وَأَتْرَابًا اور نوجوان ہم عمر عورتیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَأْسًا کاس کہتے ہیں پیالے کو، وَكَأْسًا اور پیالے یعنی مشروبات پینے کے لیے پیالے، دِهَاقًا بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے، جو وہاں مشروب پئیں گے اس مشروب کے جو پیالے ہوں گے وہ ان مشروبات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا اور پیالے چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے۔ اب وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، کتنا صاف ستھرا ہوگا، کتنا مہذب ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون لا نہیں، یسمعون وہ سنیں گے۔ یہ لفظ ہے سامع یسمع، سامع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، ساتھ واو نون لگا لیں تو جمع بن گیا، یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے۔ لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا دو لفظ ہیں فی اور ہا، فی میں ہا ان، فیہا ان میں یعنی ان باغات میں وہ نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا وہ نہیں سنیں گے ان میں ان باغات میں کیا، لغون کوئی بیہودہ بات، ولا و اور لا نہ ہی، کذاباً جھوٹ۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا وہ نہیں سنیں گے ان میں کوئی بیہودہ بات اور نہ ہی جھوٹ۔ ایسا صاف ستھرا ماحول، یہاں ہمارے حال دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں تو گھروں کا بھی یہی حال، اور گھروں سے باہر نکل جائیں محلوں میں، پھر اگر بازاروں میں چلے جائیں تو ہر طرف جی بدتمیزی، دنگا فساد، بیہودہ گفتگو۔ لیکن جنت کا میں جو اللہ تبارک و تعالی جگہ دے گا رہنے کے لیے، ایسی صاف ستھری مہذب قسم کی، نہ کوئی بیہودہ بات نہ جھوٹ۔ ہمارے ہاں تو ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، سچ تلاش کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا یہ انعامات کس کی طرف سے ہوں گے، جزاء اجر ہوگا، من سے، من جانب کی طرف سے، ربی کا دو لفظ ہیں ربی اور کا، ربی رب کا آپ کا، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، جزاء من ربی کا بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ اتنی عطا جو ہے کدھر سے ملے گی، رب کی طرف سے۔ کیسی عطا ملے گی، عطاء حسابا عطا ہوگی، حساباً حساب سے، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے عطا ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا اجر ہوگا آپ کے رب کی جانب سے، عطاء حسابا عطا ہوگی حساب سے، جیسے ریکارڈ ہے حساب بنا ہوا ہے اس کے مطابق ملے گا اجر۔ اب جس کی طرف سے عطا ملے گی، اب کوئی بڑا بندہ ہو تو زیادہ چیزیں دیتا ہے، میرے جیسا کوئی کمزور ہو تو تھوڑا کچھ معمولی سی چیزیں دے کے کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ رب ہے، کتنا بڑا ہے جس کی طرف سے یہ عطا ہونی ہے،
رب السماوات والارض وما بینہما، رب رب السماوات، ہاں جی، یہ رب ہے کس کا؟ السماوات، رب ہے السماوات، آسمانوں کا، ہاں جی، یہ عطا کس کی طرف سے ہوگی؟ رب السماوات، اس کی طرف جو آسمانوں کا رب ہے، کتنے بڑے آسمان ہیں، جو اس کا رب، والارض، اور زمینوں کا، ارض جمع اور واحد دونوں طرح استعمال ہوتی ہے، یہاں ہم ترجمہ جمع کریں گے کیونکہ آسمان ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، وما بینہما، اور ما جو، اور اس کا جو، یعنی آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، اور وہ جو بینہما، بینا دو لفظ ہیں، بینا درمیان، یہ اردو میں لفظ ہم استعمال ہوتا ہے بینا، ہما دونوں، ہوا ہیا ایک کے لیے آتا ہے اور ہما دو چیزوں کے لیے آتا ہے، اب ہما کون ہو گئے؟ زمین اور آسمان، بینہما ان دونوں کے درمیان، زمینوں کا بھی رب، آسمانوں کا بھی رب، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس سارے کا رب، یہ جو وہاں جو جنت میں انعامات ملنے ہیں وہ اس رب کی طرف سے ملنے ہیں، جو زمینوں آسمانوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، تو پھر دیکھ لیجئے اس کی طرف سے عطا کتنی ہوگی، اس کے حساب سے تو دے گا، لیکن اس کے حساب بھی دینے کے بڑے کھلے حساب ہوں گے، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے، الرحمن، وہ رب کیسا ہے؟ رحمان ہے، انتہائی مہربان ہے، ہاں جی، رب انتہائی مہربان ہے، اب اس کی مہربانی کس قدر مہربان ہے وہ ہمارا رب، جو جنت میں کرے گا عطا، ہاں یاد رکھیے مہربان ضرور ہے، لیکن اس کا روب، دبدبا، اس کی وجاہت اس قدر ہے کہ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، لا یملکون منہ خطابا، لا نہیں، یملکون اختیار رکھیں گے، ملکا یملکو، ملکا اس نے اختیار رکھا، یملکو وہ اختیار رکھتا ہے، اور واو نون لگائیں تو جمع بن جائے گا، یملکون اختیار رکھتے ہیں، رکھیں گے، لا یملکون نہیں اختیار رکھیں گے، من ہو، من دو لفظ ہیں، من اور ہو، من سے، ہو اس، من ہو اس سے، خطاب گفتگو کا، لا یملکون منہ خطاب، لیکن اس سے کوئی گفتگو کی جرت نہیں کر پائے گا، کوئی بھی اللہ کے دربار میں دم نہیں مار سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں جاؤں گا، لیکن آپ کا جانا بھی کیسا ہوگا، کہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اجازت لیں گے، اجازت ملے گی تو دربار میں حاضری ہوگی، پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور جب تک اللہ الرحمن چاہے گا آپ سجدے میں رہیں گے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، یہ بھی جو اس وقت رب میرے دل میں ڈالے گا، تو آپ سجدے میں پڑھتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹھیں سفارش کریں، سفارش قبول ہوگی، پھر آپ اٹھیں گے اور سفارش کریں گے، کوئی اجازت کے بغیر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، گفتگو کی جرت نہیں کر سکتا۔ رحمان ضرور ہے لیکن اس کا جلال بھی ہے، اس کی وجاہت بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے اس سے ہم کلام ہو جائے۔ الرحمن انتہائی مہربان، لا یملکون کوئی اختیار نہیں رکھے گا، منہ اس سے خطاباً گفتگو کا۔ یہ ہے وہ کامیابی جو ملے گی متقین کو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو، قرآن پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ یہ کامیابی عطا فرما دے، اور اللہ ان کے دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی یہ کامیابی عطا فرما دے۔ یا رحمان تو رحمان ہے، رحیم ہے، انتہائی مہربان ہے، ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ جنت عطا کر دے، اور ہمیں دنیا میں توفیق عطا فرما پرہیزگاری اختیار کرنے کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔